یا تو میں 35 سال کی عمر میں ملینر بنوں گا یا ایک اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں گا۔ یہ ورڈز تھے اوماہا کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ایک بچے کے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی بچہ آگے جا کر دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر بنے گا۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سب سے امیر انویسٹر وارن بفٹ کے بارے میں، جس نے محض چھوٹی سی عمر میں یہ سوچ لیا تھا کہ وہ دنیا میں اپنا ایک الگ نام کمائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیسے اس نے محض 32 سال کی عمر میں $0 کو $1 ملین بنا دیا، اور کچھ ہی دنوں میں اسی 1 ملین کو $85 بلین میں کنورٹ کر دیا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لو گے تو میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ویڈیو سے کچھ ایسا سیکھنے والے ہو جو کہ آگے جا کر آپ کے بہت کام آئے گا، کیونکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 30 اگست 1930 کو امریکہ کے شہر اوماہا میں پیدا ہونے والا بچہ ایک بلینئر بنے گا۔ دوستو، وارن بفٹ کے ڈیڈ ہاورڈ بفٹ جو کہ ایک اسٹاک بروکر تھے، جبکہ ان کی مدر ایک ہاؤس وائف تھی۔ 1930 کے امریکن کرائسس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ساری سیونگ کھو دی، حتیٰ کہ جس بینک میں ان کی سیونگ تھی وہ بینک بھی بند ہو گیا۔ وارن بفٹ، جس کی عمر ابھی چند ہی برس تھی، وہ اپنے ماں باپ کو غریبی کی دنیا میں گھٹ گھٹ کر مرتے دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ ان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے ایک ٹائم کا کھانا سکپ کر دیتے تھے۔ اور اسی غریبی کو دیکھ کر وارن نے خود سے وعدہ کیا کہ یا تو میں 35 سال کی عمر میں ایک ملینر بنوں گا یا ایک اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں گا۔ وارن بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ تھا۔ وہ جس چیز کو ایک بار دیکھ لیتا اسے اپنے مائنڈ میں سیو کر لیتا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتا رہتا اور ایک پیج پر ان کے نمبر لکھ لیتا۔ پھر رات کو وہ یہ کیلکولیٹ کرتا کہ کون سی گاڑی کتنی بار گزری ہے۔ اس کو شروع سے ہی دنیا کے لیے کچھ الگ کرنا تھا۔ وہ خود کو اتنا امیر دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا ایک الگ ہی نام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کو شیئر مارکیٹ کا کنگ مانا جاتا ہے۔ دوستو، وارن بفٹ کی عمر جب 11 سال تھی تو اس نے سٹی سروس نامی کمپنی سے 3 شیئرز $38 میں خرید لیا۔ انفارچونیٹلی شیئر مارکیٹ کا ریٹ $38 سے کم ہو کر $27 ہو گیا۔ اس کی سسٹر روز اسے ڈی گریڈ کرنے لگی۔ جب کچھ ہی ٹائم کے بعد اسی کمپنی کے شیئر کا ریٹ بڑھ کر $40 ہو گیا تو اس نے وہ تینوں شیئرز بیچ دیے۔ لیکن دوستو، اس کے بعد جو ہوا بفٹ اس کو پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسی کمپنی کے شیئر کا ریٹ $200 تک اپ ہو گیا۔ تو بفٹ نے اس سے سبق سیکھا کہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ ہی سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اسی دور سے اس نے یہ بھی سبق سیکھا اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے پیشنس بہت ضروری ہے۔ وارن نے کولمبیا کی بزنس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جہاں اس کے فیوریٹ ٹیچر بینجمن گراہم پڑھاتے تھے۔ اس نے بینجمن سے انویسٹنگ کے بہت سے اصول سیکھے، کیونکہ وہ شیئر مارکیٹ کا کنگ مانا جاتا تھا۔ وارن نے اپنی زندگی میں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کیا، بہت سی رکاوٹوں نے اسے گھیرے رکھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ 1965 میں وارن نے برکشائر ہیتھوے نامی کمپنی کے بہت سارے شیئرز خرید لیے، اور زیادہ شیئر ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ہی دنوں میں اس کمپنی کا چیئرمین بن گیا۔ بفٹ نے اسی کمپنی کو ٹیکسٹائل کمپنی سے چینج کر کے ایک انویسٹنگ فرم بنا دیا، اور اسی کمپنی سے اتنے پیسے کمائے کہ وہ محض 32 سال کی عمر میں ملینر بن گیا، اور فائنلی اس کو اونچی بلڈنگ سے چھلانگ نہیں لگانا پڑی۔ دوستو، وارن بفٹ کی کہانی بہت سے لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ اس کی زندگی سے ہمیں بہت سے لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، آسان بنانا پڑتی ہے۔ اگر آپ بھوک سے مر رہے ہوں تو کوئی آپ کو کھانا دینے نہیں آئے گا۔ اگر آپ زندگی میں پیچھے رہ گئے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بن کر دکھانا ہے تو ابھی سے ایک ڈیٹ کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اپنے سارے گولز کو لکھ لو جن کو آپ نے فیوچر میں اچیو کرنا ہے۔ اگر ہم زندگی میں سخت محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کامیابی کا راستہ ایزیلی ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایسی ہی مزید موٹیویشنل ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔